آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 2 2015 کے سمیع مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ پھول کی معراج۔ غصے کی لالی چہرے سے رخصت ہوئی۔ خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد ایک عرصے سے عزلت گزین تھے۔ غالباً بینک ہی کے کسی آدمی نے انہیں ہماری آمد کی اطلاع کر دی تھی اور وہ تانگا پکڑ کے ایسی شدید سردی میں 8 میل نوشہرہ ملنے آئے تھے۔ سر پر کتھئی رنگ کا اونی کنٹوپ جسے پورا کھول لیں تو منہ کا لیٹر باکس سا بن جاتا ہے۔ ملیشیا شلوار قمیض، تہہ کی ہوئی سفید چادر کا سینے پر کراس بنائے ہوئے، کف کے بٹن اور مصنوعی دانت غائب، منہ کی پڑیا سی بند گئی تھی، ہاتھ اور انگلیاں جیسے بوڑھے درخت کی جڑیں، ایک آنکھ پر سبز رنگ کا چھجے نما کپڑا جو روشنی سے بچنے کے لیے آنکھ بنوانے کے بعد بعض لوگ لگاتے ہیں، شان خمیدہ، چہرہ گرد ملال سے اٹا ہوا۔ انگیٹھی کے سامنے بھی ہم نے اپنے دونوں ہاتھ بغل میں دے رکھے تھے اور محسوس ہو رہا تھا گویا جوتوں میں انگلیوں کی جگہ برف کی ڈلیاں رکھی ہیں۔ پشاوری چپل میں ان کے پاؤں موزوں سے بے نیاز تھے۔ وہ ہمارے لیے دھوپ چھوڑ کر ایک طرف سائے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا، آپ نے بڑی زحمت کی، میں کار بھیج کر بلوا لیتا۔ جواب میں انہوں نے انگلی سے ابدالی کی طرف اشارہ کیا جو کار میں صرف اس صورت میں کھڑی کی جا سکتی تھی کہ چھت میں ایک سوراخ کر دیا جائے جس میں سے نال چمنی کی طرح نکلی رہے۔ ہم نے آنکھ کے آپریشن پر اظہار افسوس و ہمدردی کیا تو دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے، جی ہاں، آنکھیں اب اتنی کمزور ہو گئی ہیں جتنی آپ کی 20 سال پہلے تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹرے سے خوان پوش ہٹایا، کہنے لگے، آپ کے لیے ریتا لایا ہوں، بیٹی نے ساری رات جاگ کر پکایا ہے۔ اور بھابھی؟ انہوں نے مضبوطی سے ابدالی کو تھاما اور سر جھکا لیا۔ ہمیں اپنے سے زیادہ دل گرفتہ دیکھ کر کہنے لگے، میں تمہارے پاس رونے کو آیا تھا مگر تمہاری آنکھیں تو پہلے ہی سرخ ہیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نے ایک مصرع تک نہیں پڑھا۔ کوئی شعر سنائیے۔ جی بہت اداس ہے۔ وہ باتیں، وہ راتیں سب خواب و خیال ہوئیں۔ زندگی کو انہوں نے کیا دیا؟ اب جو غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تنگی، اتنی محرومی اور ایسی تنہائی کے باوجود کتنے مطمئن و مسرور تھے، کتنی خوشیاں، کیسی کیسی خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے کہ آج دامن میں نہیں سماتی۔ پھول جو کچھ زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسے لوٹا دیتے ہیں۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ پھول کی معراج۔ غصے کی لالی چہرے سے رخصت ہوئی۔ خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ریٹائر ہونے کے بعد ایک عرصے سے عزلت گزین تھے۔ غالباً بینک ہی کے کسی آدمی نے انہیں ہماری آمد کی اطلاع کر دی تھی اور وہ تانگا پکڑ کے ایسی شدید سردی میں 8 میل نوشہرہ ملنے آئے تھے۔ سر پر کتھئی رنگ کا اونی کنٹوپ جسے پورا کھول لیں تو منہ کا لیٹر باکس سا بن جاتا ہے۔ ملیشیا شلوار قمیض، طے کی ہوئی سفید چادر کا سینے پر کراس بنائے ہوئے، کف کے بٹن اور مصنوعی دانت غائب، منہ کی پڑیا سی بند گئی تھی، ہاتھ اور انگلیاں جیسے بوڑھے درخت کی جڑیں، ایک آنکھ پر سبز رنگ کا چھجے نما کپڑا جو روشنی سے بچنے کے لیے آنکھ بنوانے کے بعد بعض لوگ لگاتے ہیں، شان خمیدہ، چہرہ گرد ملال سے اٹا ہوا۔ انگیٹھی کے سامنے بھی ہم نے اپنے دونوں ہاتھ بغل میں دے رکھے تھے اور محسوس ہو رہا تھا گویا جوتوں میں انگلیوں کی جگہ برف کی ڈلیاں رکھی ہیں۔ پشاوری چپل میں ان کے پاؤں موزوں سے بے نیاز تھے۔ وہ ہمارے لیے دھوپ چھوڑ کر ایک طرف سائے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا، آپ نے بڑی زحمت کی، میں کار بھیج کر بلوا لیتا۔ جواب میں انہوں نے انگلی سے ابدالی کی طرف اشارہ کیا جو کار میں صرف اس صورت میں کھڑی کی جا سکتی تھی کہ چھت میں ایک سوراخ کر دیا جائے جس میں سے نال چمنی کی طرح نکلی رہے۔ ہم نے آنکھ کے آپریشن پر اظہار افسوس و ہمدردی کیا تو دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے، جی ہاں، آنکھیں اب اتنی کمزور ہو گئی ہیں جتنی آپ کی 20 سال پہلے تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹرے سے خوان پوش ہٹایا، کہنے لگے، آپ کے لیے ریتا لایا ہوں، بیٹی نے ساری رات جاگ کر پکایا ہے۔ اور بھابھی؟ انہوں نے مضبوطی سے ابدالی کو تھاما اور سر جھکا لیا۔ ہمیں اپنے سے زیادہ دل گرفتہ دیکھ کر کہنے لگے، میں تمہارے پاس رونے کو آیا تھا مگر تمہاری آنکھیں تو پہلے ہی سرخ ہیں، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نے ایک مصرع تک نہیں پڑھا۔ کوئی شعر سنائیے۔ جی بہت اداس ہے۔ وہ باتیں، وہ راتیں سب خواب و خیال ہوئیں۔ زندگی کو انہوں نے کیا دیا؟ اب جو غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تنگی، اتنی محرومی اور ایسی تنہائی کے باوجود کتنے مطمئن و مسرور تھے، کتنی خوشیاں، کیسی کیسی خوشبوئیں بکھیرتے چلے گئے کہ آج دامن میں نہیں سماتی۔ پھول جو کچھ زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اسے لوٹا دیتے ہیں۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے. یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا. اقتباس نمبر 2. ٹی وی نہ دیکھنے کے فائدے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 30-40 سال قبل پاکستانی تفریح کے لیے کئی طریقے اپناتے تھے. پارکوں میں نکل جاتے، تاریخی مقامات پر پکنک مناتے، کوئی کھیل کھیلتے. بچے مقامی کھیلوں مثلاً برف پانی، کیڑی کاڑا، پٹھو گول گرم سے جی بہلاتے. برطانوی اور آسٹریلوی سائنسدانوں نے ہزارہا مرد و زن پر تحقیق کرنے کے بعد دریافت کیا تھا کہ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے سے انسان کی زندگی میں سے 22 منٹ کم ہو جاتے ہیں. ہم ٹی وی دیکھنے پر روزانہ جو 3-4 گھنٹے خرچ کرتے ہیں، اگر وہ بچ جائیں تو ان سے اپنے خاندان کو وقت دینے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. یوں نہ صرف آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر چست ہو جائیں گے. قیمتی وقت کھا جانا ٹی وی کی سب سے بڑی خامی ہے. ایک تازہ تحقیق کے مطابق پاکستانیوں کی اکثریت روزانہ 3 تا 4 گھنٹے ٹی وی دیکھتی ہے. گویا جاگتے ہوئے ان کا 20 سے 25% وقت ٹی وی کھا جاتا ہے. بہت سے مرد و زن اہم کاموں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تاکہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت نکال سکیں. بعد ازاں ملتوی شدہ کام ان کے سر پر سوار ہو کر انہیں ذہنی دباؤ کا شکار بنا ڈالتا ہے. مزید برآں انہیں یہ خیال بھی دق کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں اور صحت مند سرگرمیوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے. اور جب وہ ذہنی تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مزید کام کرنے کے لیے اپنے اندر توانائی نہیں پاتے ہیں تو پھر ٹی وی دیکھتے ہیں. سو وہ جان لیوا چکر میں پھنس جاتے ہیں. چنانچہ 1 ہفتہ ٹی وی سے دور رہیے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے. زندگی بڑی خوبصورت ہے، اسے غیر فطری ٹی وی پروگراموں کے بھینٹ نہ چڑھائیے. سو کوئی تخلیقی کام کر کے خود کو پرکشش، مقبول اور بامقصد بنائیے. مثلاً کسی سماجی سرگرمی میں حصہ لیں، کوئی کتاب لکھیے، تصویر بنائیے. ایسی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کئی لحاظ سے ممکن ہے. کئی پاکستانی گھروں میں صبح سے رات تک ٹی وی لگا رہتا ہے. یاد رکھیے، مل بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے سے مضبوط تعلقات جنم نہیں لیتے. چنانچہ زندگی کا انتہائی قیمتی وقت ضائع کرنے والے اس ڈبے کو بند کیجیے اور بچوں اور بڑوں کے ساتھ کوئی صحت مند سرگرمی اپنائیے. مثلاً کھیل کھیلیں، مل کے کھانا پکائیے، ورزش کیجیے یا چہل قدمی کیجیے. یہ تمام سرگرمیاں والدین اور بچوں کو قریب لاتی ہیں. کئی لوگ ٹی وی یہ سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ یوں کچھ آرام مل جائے گا، مگر یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے.
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں۔ ٹی وی نہ دیکھنے کے فائدے۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں، 30-40 سال قبل پاکستانی تفریح کے لیے کئی طریقے اپناتے تھے۔ پارکوں میں نکل جاتے، تاریخی مقامات پر پکنک مناتے، کوئی کھیل کھیلتے۔ بچے مقامی کھیلوں مثلاً برف پانی، کیڑی کاڑا، پٹھو گول گرم سے جی بہلاتے۔ برطانوی اور آسٹریلوی سائنسدانوں نے ہزارہا مرد و زن پر تحقیق کرنے کے بعد دریافت کیا تھا کہ 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے سے انسان کی زندگی میں سے 22 منٹ کم ہو جاتے ہیں۔ ہم ٹی وی دیکھنے پر روزانہ جو 3-4 گھنٹے خرچ کرتے ہیں، اگر وہ بچ جائیں تو ان سے اپنے خاندان کو وقت دینے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ یوں نہ صرف آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر چست ہو جائیں گے۔ قیمتی وقت کھا جانا ٹی وی کی سب سے بڑی خامی ہے۔ ایک تازہ تحقیق کے مطابق پاکستانیوں کی اکثریت روزانہ 3 تا 4 گھنٹے ٹی وی دیکھتی ہے۔ گویا جاگتے ہوئے ان کا 20 سے 25% وقت ٹی وی کھا جاتا ہے۔ بہت سے مرد و زن اہم کاموں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں تاکہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت نکال سکیں۔ بعد ازاں ملتوی شدہ کام ان کے سر پر سوار ہو کر انہیں ذہنی دباؤ کا شکار بنا ڈالتا ہے۔ مزید برآں انہیں یہ خیال بھی دق کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں اور صحت مند سرگرمیوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، اور جب وہ ذہنی تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مزید کام کرنے کے لیے اپنے اندر توانائی نہیں پاتے ہیں تو پھر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ سو وہ جان لیوا چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ چنانچہ 1 ہفتہ ٹی وی سے دور رہیے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ زندگی بڑی خوبصورت ہے، اسے غیر فطری ٹی وی پروگراموں کے بھینٹ نہ چڑھائیے۔ سو کوئی تخلیقی کام کر کے خود کو پرکشش، مقبول اور بامقصد بنائیے۔ مثلاً کسی سماجی سرگرمی میں حصہ لیں، کوئی کتاب لکھیے، تصویر بنائیے۔ ایسی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کئی لحاظ سے ممکن ہے۔ کئی پاکستانی گھروں میں صبح سے رات تک ٹی وی لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، مل بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے سے مضبوط تعلقات جنم نہیں لیتے۔ چنانچہ زندگی کا انتہائی قیمتی وقت ضائع کرنے والے اس ڈبے کو بند کیجیے اور بچوں اور بڑوں کے ساتھ کوئی صحت مند سرگرمی اپنائیے۔ مثلاً کھیل کھیلیں، مل کے کھانا پکائیے، ورزش کیجیے یا چہل قدمی کیجیے۔ یہ تمام سرگرمیاں والدین اور بچوں کو قریب لاتی ہیں۔ کئی لوگ ٹی وی یہ سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ یوں کچھ آرام مل جائے گا، مگر یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔